اس کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، یعنی آپ کثرت سے درود پڑھیں. کافی سال پہلے ہم نے ایک عمرہ کیا اور اس عمرے سے پہلے کافی ٹریولنگ کی اور گاڑی میں مختلف چیزیں سنتے تھے ہم. تو اس میں ایک نشید تھا کسی کا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرا بیٹا اس وقت بہت چھوٹا سا تھا، تو اس نے سن کے اس کو یاد کر لیا اور میں اس کو بتاتی رہتی تھی کہ وہ کہاں رہتے ہیں اور کیا ہے. تو جو ہی ہم مدینہ میں داخل ہوئے تو میں نے اس کو کہا اب ہم پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ خود بخود جب مسجد میں داخل ہوتا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، چلیں پڑھتے ہیں. وہ انگلی پکڑ کے ساتھ چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. تو اسی طرح جو آپ کے ساتھی ہوں ان کو بھی یاد کرائیں، درود ابراہیمی پورا پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کثرت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی تھی. بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائیں. بے شک تو بہت تعریف والا اور بزرگی والا ہے. درود شریف دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ علی آل محمد صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ولا آل محمد، علی کو ولا پڑھ دیتے ہیں، جس کا بالکل ٹوٹلی اپوزٹ میننگ ہو جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نہیں کہ ولا آل محمد. ٹھیک. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک دفعہ درود پڑھنے پر 10 رحمتیں آتی، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا کہ میں آپ پر کتنا درود پڑھا کروں، تو وہ سوال کرتا رہا اور آپ جواب دیتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ صرف درود شریف بھی بنا لو تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے سارے رنج غم دور ہو جائیں گے. بعض اوقات انسان کے اوپر ایسی پریشانی آتی، ایسی دکھ اور تکلیف آتی کہ اس کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کیا مانگوں. مثلا کوئی عزیز رشتہ دار بیمار ہے، کومے میں ہے، ہسپتال میں ہے، نہیں پتہ چل رہا کہ زندہ ہے مردہ ہے، اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. آپ ایک ڈائلیما میں ہیں تو آپ کثرت سے اس کے پاس بیٹھ کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. زندگی بہتر ہے یا موت بہتر ہے؟ کیونکہ ہم اس کے لیے زندگی کی دعا مانگتے ہیں تو لگتا ہے ایسے جیسے ہم اس کی تکلیف میں اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس کی کنڈیشن ایسے. اور اگر موت کی دعا مانگتے تو یہ مانگنے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ کوئی عزیز پیارا دنیا سے جدا ہو. پھر ہم سے زیادہ پیار تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے نا اپنے بندوں سے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت پھر ہم اگر کسی بھی مریض کو دیکھیں اس حال میں تو پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا پڑھیں. اسی طرح آپ کے دل پر کوئی غم ہے، کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے تو آپ بھول نہیں پاتے،
کسی مسئلے میں آپ الجھے ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں؟ کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. تو یوں لگے گا جیسے بادل چھٹنے لگے اور روشنی ہو گئی اور آپ کو حقیقت نظر آنے لگی. درود شریف کے بے شمار فوائد ہیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جاتے وقت درود شریف کے متعلق جو پمفلٹ ہے اردو اور انگلش میں، اس کی کچھ کاپیاں اپنے ساتھ رکھ لیں، اور خصوصاً مدینہ میں آپ ان کو تقسیم کریں تاکہ لوگ فالتو باتیں کرنے کی بجائے اس شہر کا حق ادا کریں. اگر قریب جا کے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں جاگی اور آپ پر درود نہیں پڑھ رہے اور آپ کے احسانات کے بدلے میں دعا نہیں کر رہے تو کیا کیا ہم نے؟ دور کہاں سے کریں گے؟ کیونکہ جب کسی چیز کو انسان دیکھتا ہے تو اس وقت پھر بھی خیال آ جاتا ہے. تو نماز کے لیے جیسے آپ گئے مسجد میں تو تھوڑا وقت آپ اپنے لیے مخصوص کر لیں کہ میں اس وقت میں صرف درود شریف پڑھوں گی. اور درود شریف کے مختلف ورژن جو ہیں وہ درود شریف کا جو پمفلٹ ہے اس میں دیے ہوئے ہیں. کیونکہ علم کا پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور اس وقت کسی کو علم دینا جب اس کے اندر طلب بھی ہو، یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ مثلاً اگر آپ یہاں کسی کو دیتے ہیں درود شریف کا پمفلٹ تو ہو سکتا ہے وہ پڑھے، ہو سکتا ہے نہ پڑھے، لیکن اگر آپ اس کو وہاں دیں گے جہاں ہر شخص کے دل میں خیال آ ہی جاتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کا کیش ہے آپ کے لیے ایک طرح سے ریوارڈ، فوراً اس کا فائدہ ہوگا. تو جس کے بارے میں بھی پتا چلے کہ کوئی حج پہ جا رہا ہے تو آپ فوراً اس کے لیے ایسی دعائیں یا ایسی چیزوں کا بندوبست کریں اور پہنچائیں اس تک تاکہ آپ کا بھی حصہ ہو اس میں. وہ جتنا پڑے گا آپ کو بھی ثواب اتنا ملے گا ساتھ ساتھ.